اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر قانون اور آئین کے مطابق آپ کو الیکشن کروانی پڑے، اور آپ کے سامنے ہے کہ گورنر صاحب نے اور بلکہ سارے اداروں نے کس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے، جن چھوٹے چھوٹے بہانوں میں یہ بھی تھا کہ جی اس وقت حالات ملک کے بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں، ٹیررزم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ضمنی الیکشن ہم 45 کروا دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر ضمنی الیکشن ہو سکتی ہے تو جو اس وقت آئین کے خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی الیکشن ہونی ہے وہ کیوں ہو سکتی۔ پھر ایسی بھی بات آئی کہ چیف سیکرٹری صاحب پنجاب کے فرمانے لگے کہ انہوں نے پرائز کنٹرول کرنی ہے رمضان کے مہینے میں، اس واسطے الیکشن نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہا کہ جی ہمارے پاس بندے موجود نہیں ہیں، پولیس والے کہہ رہے تھے۔ یعنی مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ سارے ادارے مل کے جمہوریت کا جو اصل بنیاد ہوتی ہے الیکشن، اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شکر کہ ایک اچھی ورڈکٹ آئی، اور اچھی ورڈکٹ کی وجہ سے انشاءاللہ اب الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر، یعنی جس دن سے اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے 90 دن کے اندر اندر کرنا جو ہے وہ اس وقت حکومت کی مجبوری بن گئی ہے، جس میں انٹرم گورنمنٹ بھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن سے دوڑ رہی ہے، اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی شک نہیں۔ مریم نواز جو مرضی تقریریں کرتی رہے، ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے۔ ارے بھائی ڈرتے نہیں ہو تو پھر دبا کیوں رہے ہو، الیکشن کو روک کیوں رہے ہو، تمہاری سارے ادارے روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، آج اس پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ کنٹیمپٹ میں نہیں جائے گی حکومت۔ اگر ان الیکشن مزید کوئی پوسٹ پون یا کوئی اور ہیل و حجت کی یا کوئی اور بہانہ کیا تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی۔ جی کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں میجورٹی جو ہے وہ مڈل کلاس ہے یا غریب لوگ ہیں جن کے تو 2 وقت کا روٹی پوری نہیں ہوتی، تو جیل بھرو تحریک اگر تاریخ بھی دیکھے تو پاکستان میں کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے، تو کیا موٹو ہوگا، اور اگر اس میں کوئی پرابلم آ گئی یا ناکامی کا شکار ہو گئی تو کیا آپ لوگ؟ دیکھیں میرا خیال ہے جب آپ پروٹیسٹ جو ہے نا، جو کہتے ہیں احتجاج میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے، مجھے بہت عرصے پہلے کی مجھے یاد ہے کہ مال روڈ کے اوپر یہ ان کے آسمان لانی کے والد صاحب تھے جو اکیلے ایک پلیکارڈ لے کے کھڑے رہے اور انہوں نے پروٹیسٹ جو ہے نا وہ دائر کی۔ مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا جمہوریت کا حسن ہے اور ہمارا حق ہے۔ اگر آئین کی پامالی ہوگی تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ اس میں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف روزانہ، آج میرا خیال ہے پچھلے 1 ماہ سے مسلسل ریلیاں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ہر شہر کے اندر ریلی ہو رہی ہے، لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہماری پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ مجال ہے ان کے کان پہ جوں بھی رینگی ہو، اور کوئی کمی کہیں کسی قسم کی کوئی ریلیف کسی کو ملی ہو، کوئی ریلیف نہیں ملی، بلکہ جس طرح ابھی چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ مزید ابھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتاؤں، اس پہ جو سونے پہ سہاگا سب سے بڑا ظلم ہونے لگا ہے وہ یہ ہے، یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ روک لیں۔ یعنی کتنے شرم کی بات ہے۔ میں تو کئی دفعہ وہ بی بی مریم سے پوچھتی ہوں کہ خود تو تم چلی جاؤ سوئٹزرلینڈ اپنا علاج کروانے کے لیے، اور یہاں جو پاکستان کے لوگ ہیں یا پنجاب کے جن لوگوں کو کارڈ ملا ہے، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں جن لوگوں کے پاس صحت کارڈ ہے، اور ہر ایک خاندان کو 10 لاکھ کی سپورٹ حکومت دینے تیار ہے، سب کچھ ہم نے، تم وہ بھی لینا چاہ رہی ہو واپس؟ یعنی منہ سے نوالا تو نکال ہی دیا، بھوکا تو لوگوں کو کر ہی ڈالا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو تم چاہتی ہو کہ صحت کی سہولت بھی اس سے لے لی جائے۔ یعنی اللہ سے ڈرو، کو خدا کا خوف کیا کرو۔ یہ پاکستان جو ہے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا کہ آپ کے خاندانوں کو ہم سپورٹ کریں اور آپ کے خاندانوں کو امیر سے امیر تر کرتے چلے جائیں۔ یہ عوام کے پیسے عوام پہ لگنے چاہیے۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں صحت کارڈ کے بارے میں، وہ تو سب سے شکر ہے خدا کا کہ ہمارا کانٹریکٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ صحت کارڈ انشاءاللہ چلیں گے،
کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے. اس لیے جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے میں سوچتی ہوں کبھی کوئی پروٹیسٹ ناکام نہیں ہوتی, اور الحمدللہ آج 10 مہینے ہو گئے ہیں تحریک انصاف سڑک کے اوپر ہے اور آپ کے سامنے پرامن. کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کو غلط کام کیا. اگر کوئی غلط کام ہوا تو حکومت کی طرف سے ہوا, اگر کوئی غلط کام ہوا ایجنسیوں نے کیا. گولی چلائی عمران خان کے اوپر, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس نے چلائی گولی. ہم نے تو 3 بندوں کا نام دے رکھا ہے. ایف آئی آر میں خان صاحب نے خود کہا کہ جی رسپانسبل کون ہے اس میں ثناء اللہ رسپانسبل ہے, اس کے اندر شہباز شریف رسپانسبل ہے, اس میں جنرل فیصل. مطلب یہ کہا ہے ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہیں اور وہ جو سارے ان کے ساتھ 14 بندے جو زخمی ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہیں, تو حکومت کو کیا فکر ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں. آپ کے سامنے جے آئی ٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس وقت میں فالو اپ کر رہی ہوں. جے آئی ٹی کیا منڈے کو ہماری ہیئرنگ ہے سپریم اس میں ہائی کورٹ کے اندر, جہاں ہم نے بتایا ڈی بی کے سامنے کہ جی اگر ایک جے آئی ٹی نے اپنی مکمل کر لی ہے انویسٹیگیشن, آپ اس جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو اوور لیپ کر کے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح آپ نے جے آئی ٹی بنا دی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 14 تاریخ کو مجھے جج صاحب نے گجرانوالہ کے کورٹ کے جج صاحب نے آلریڈی کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کو اس کا باقاعدہ نتیجہ. میرا خیال ہے جہاں تک جیل بھرو تحریک کا تعلق ہے باقاعدہ چوئی صاحب از ورکنگ آن اٹ, اس میں پورا ڈیٹیل ہے. اور میں یہ بتا دوں یہ گلگت بلتستان سے جو آئے ہوئے ہیں نا یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں, اس میں شروع انشاءاللہ لاہور سے ہوگی لیکن پورے پاکستان میں پھیلے گی اور سب جو ہیں اس میں شامل ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی لسٹیں بن گئی ہیں والنٹیئرز کی جو چاہتے ہیں کہ ہمیں, انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں سب, لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کا کہ آپ کی بڑی مہربانی, جس طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا انشاءاللہ سامنے ہم کھڑے ہوں گے. بات ہی میں ایڈ کر دوں آپ کو, میکسیمم امپلائمنٹ تحریک انصاف کے دورانیہ میں ہوئی ہے. میکسیمم امپلائمنٹ آپ سارے سٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے. صرف میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں اگر میں صرف صحت کے شعبے میں بات کروں تو صحت کے شعبے کے اندر ہمارے دورانیہ میں 34,000 لوگوں کو پکی ملازمتیں ملی, اور اس وقت تقریباً 16,000 لوگ جو ہیں they are going to various interviews to be inducted in. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری حکومت نے آ کے ہر طریقے سے وہ کام کیا جس سے ہم وہ لوگ جو غربت کے سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو باہر نکالیں, جس کے اندر چاہے آپ صحت کارڈ کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت راشن کارڈ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف ہی دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک پورا روڈ میپ ہے. جیسے میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے 10 سال کی ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے, اور اس ہیلتھ سیکٹر اسٹریٹجی کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں 23 ہسپتال آج تک تاریخ میں 23 ہسپتال اکٹھے شروع نہیں کیے گئے, اور ان میں سے الحمدللہ 4 ہسپتال تیار کر کے, یہ بھی کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ آپ کے ٹینیور کے اندر ہسپتال مکمل ہو کے چالو بھی ہو جائے. اس وقت گنگا رام ہسپتال 550 بیڈڈ ہاسپٹل چالو ہو گیا ہے. آپ کا کارڈیولوجی کا ہاسپٹل جو ہے وہاں ڈی جی خان کے اندر وہ چالو ہو گیا ہے. آپ کا ہاسپٹل میاں والی کے اندر دا ہاسپٹل 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل وہ چالو ہو گیا ہے. اور اس وقت آپ کا جو ہمارے یہ پرانے جنہوں ان کے برسوں سے چل رہے تھے 10 11 سال سے ہسپتال سارے تیار کیے. گجرانوالہ ہاسپٹل ہم نے تیار کر کے اس کی انوگریشن کی, سائی وال ہسپتال ہم نے تیار کر کے, انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی راول پنڈی میں. اس لیے میرا خیال ہے اس حکومت نے جتنا کام کیا, اور آخر میں یہ بات بتاؤں کووڈ کے دورانیہ میں ہم نے دنیا میں تاریخ رقم کی ہے. ہمیں آپ کو پتہ دنیا سے اپریسیشن ملی کہ اوپر کے 3 ممالک جنہوں نے کووڈ کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا وہ پاکستان اس میں شامل تھا. اور عمران خان کی ویژن تھی وہ, جو آپ کو اگر یاد ہو وہ جب کہتے تھے سب ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, تو اس وقت خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دھاڑی دار طبقے کا کیا ہوگا اگر ہم بند کر دیں گے. الحمدللہ ان کی سوچ کی وجہ سے حالات ٹھیک رہے, اور یہ پوری دنیا اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتی ہے. اور آج کے دن میں بتا دوں آپ کو پھر پاکستان جو ہے ہماری کاوشوں کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے 87% آبادی آپ کی جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے اگینسٹ کووڈ ہے نا. آپ سارے آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے سب ویکسینیٹڈ ہے نا. گھروں میں جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی.
آج آپ آرام سے سیفلی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت کووڈ کا پھر اتنا بڑا مسئلہ چائنا میں بنا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے. اس لیے یہ کام جتنا اس حکومت نے کیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. پہلے تو شاید ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں تھا نا, اب تو آپ کے سامنے صاف کمپیریزن ہے. ان کی حکومت بھی دیکھ لیجئے پچھلے 10 ماہ میں کیا کر ڈالا, اور 3.5 سال ہم نے کیا کیا, فرق صاف ظاہر ہے. تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی.